بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی پی پی ایم نیوز سے۔ تو طالبان 20 سال بعد ایک بار پھر افغانستان فتح کر چکے اور اب وہ وار لارڈز اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ ایک مخلوط حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو، جس کے بغیر طالبان ایک عرصہ تک قبضہ تو برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ طالبان بخوبی جانتے ہیں کہ انہیں ڈیلیور کرنے کے لیے عالمی طاقتوں سے فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے طالبان افغانستان پر قبضے کے بعد بڑھ کے مارنے کے خارجی ماز پہ اپنی ریکگنائزیشن کے لیے اپنے سافٹ امیج کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم احمق ہیں جو طالبان کے قبضے پہ بڑھکیں لگا رہے ہیں کہ امریکہ بھاگ گیا، اس کی $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی اور افغانستان ایک اور سپر پاور کا قبرستان ثابت ہوا، جبکہ طالبان کے یہاں ایسا رویہ دیکھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہے۔ افغانستان پر قبضہ طالبان اور امریکہ کی خفیہ ڈیل کا نتیجہ ہے جو کہ ایک گریٹر گیم پلان ہے جس میں طالبان نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال ہو جائیں گے، جس کے لیے امریکہ نے سب سے پہلے طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ لایا۔ ملا برادر جو آج افغانستان میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی حراست میں تھے، امریکی اشارے پہ ہی انہیں رائے ملی اور پھر وہ دوحہ میں جا کر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بنے۔ اس لیے ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کے کردار سے باہر آنا ہوگا، عمران خان کے بیانات، وزراء کی تڑیاں اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار کہ ہی ہمارے گلے کا پھندا نہ بن جائے۔ اگر ہم اسی طرح گردنیں پھندوں میں پھنسانے پہ بزد رہے تو کل پھر ہمیں تھوکیں لگا کے رہنا پڑے گا۔ ہمیں اس بڑک باز رویے سے باہر آنا ہوگا۔ ایسی بڑکیں ہم نے 80 کی دہائی میں بھی لگائی تھی جب دنیا کی سپر پاور USSR کا دوران تختہ ہوا تھا، تب ہمارے DGISI اختر عبدالرحمن اللہ نے کروڑ جنرلشپ کرے۔ ان کا بیان اخبارات کی زینت بنا تھا کہ اب ہم ان مجاہدین کی مدد سے دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ تو کن کی مدد سے دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے نام ملاحظہ فرمائے تو ان میں تھے حکمت یار، برہان الدین ربانی، یونس خالد، صبغت اللہ مجددی، رشید دوستم، تو اور بھی بہت سے وارلارڈ تھے جن کے نام اب ہمارے ذہنوں سے اتر چکے ہیں، تو جنہوں نے USSR دنیا کی سپر پاور کا دوران تختہ کیا تھا اور ان کی مدد سے ہم دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہ خواب تب چکنا چور ہوئے جب طالبان نے افغانستان کی طرف پیش قدمی شروع کی اور چند دنوں میں یہ مجاہدین ڈھیر ہو گئے جن سے ہم دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور پھر افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد 9/11 ہوا اور طالبان دور کا خاتمہ ہوا، اور اب 20 سال بعد طالبان نے دوبارہ افغانستان پر قبضہ کر لیا جس پر ہم نے پھر بڑکیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ اگر دنیا نے طالبان کا بھی توڑ ڈھونڈ لیا جنہیں ہم نے بڑی کوئی توپ چیز سمجھ رکھا ہے جو کہ ہماری غلط فہمی ہے، تو پھر ہماری بڑکوں اور خوابوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے کرتے درتوں کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ دنیا پر غلبہ صرف علم کی بنیاد پہ ہی ممکن ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کیوں دہائیوں سے بحث کندھے پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر بار ہمارے خواب چکنا چور ہوئے۔ طالبان آج ماضی کے برعکس مختلف خیال جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ کیا وہ ایسا کر پائیں گے؟ تو ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں۔ افغانستان وار لارڈز کی سرزمین ہے، جہاں جب بھی کوئی بیرونی حملہ آور آیا تو سب نے مل کر اس کے خلاف لڑے، اور جب وہ پل آؤٹ کرتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاتے ہیں۔ میری دانست میں عالمی طاقتوں نے ایک پلان کے تحت طالبان کے لیے راستہ ہموار کیا اور اب جلد ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوگا جو افغانستان تک محدود نہ رہے گی بلکہ پاکستان اور بھارت بھی اس لپیٹ میں آئیں گے۔ خطے کے دونوں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک میں جنگی ماحول پیدا کر کے خود مختار کشمیر کا حصول عالمی طاقتوں کا پہلا ہدف ہوگا۔ اس کے لیے وہاں زمین بھی تیار کی جا چکی ہے۔
اب وہاں سے جو خود مختار کشمیر کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد کشمیر اقوام متحدہ کے زیر سائے امریکہ کی کالونی بن کر رہ جائے گا۔ نہ صرف امریکہ کی یہ کالونی بنے گا، بلکہ سی پیک کے راستے میں بیٹھ کر امریکہ چین سے خراج بھی وصول کرے گا، جس کے لیے چین نے بھی اپنے آپ کو امریکہ کا کماؤ پوت بن کر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ چین امریکہ کے راستے میں کھڑا ہوگا تو ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں چین کو سب سے پہلے امریکہ اور یورپ کی منڈیوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور چین ایسا کبھی نہیں چاہے گا کہ سی پیک جس کے ثمرات آنے والے 5-10 سالوں میں متوقع ہے، وہ بھی اگر عالمی طاقتیں جو ہے وہ امن کے راستے میں حائل نہ ہوئیں تو۔ وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ one in hand is better than two in bushes۔ چین سی پیک کے لیے امریکہ اور یورپ کی منڈیوں کو کھانے کو کبھی تیار نہ ہوگا۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ وہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہم احمق ہیں جو سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے اونچی کی گردان سے باہر نہیں آ رہے۔ ہمیں اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھنا ہوگا، ورنہ وقت آنے پر تمام سارے جن پہ ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ سرک جائیں گے۔ چین کے سارے امریکہ سے تعلقات خراب مت کریں، ورنہ ہم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیں گے۔ خدا را اپنے خوابوں کی تکمیل کی خواہش پہ ملک و قوم کو بلی نہ چڑھائیں۔ امریکہ کے اس ایڈونچر پہ بغلیں بجانے کے ہوش کے ناخن نے کئی بیک لیش آیا تو تمام تر ملبہ ہم پر آ پڑے گا جو ہم سے اٹھایا نہ جائے گا۔